العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل فرشتہ لایا ہے۔ علی قلبک، اے میرے محبوب آپ کے دل پہ اسے اتارا گیا ہے۔ لتکون من المنذرین، آپ لوگوں کو بتائیں کہ آنے والی زندگی کے لیے تیاری کر لو۔ آگے ہے بلسان عربی مبین، عربوں پہ اترا ہے، اور عربوں کو ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ اعلیٰ خوبصورت عربی زبان میں ہے۔ یہ تو معلوم شدہ چیز ہے اور اس کو بیان کرنا ہے، چونکہ آج عربوں پر اترا ہے، کل پورا عالم اس کی لپیٹ میں آنے والا ہے، ساری قومیں اس کی لپیٹ میں آنے والی ہیں۔ تو عربی مبین میں ایک اشارہ ہے کہ اگر قرآن کے خزانوں تک پہنچنا ہے تو عربی کو سیکھنا پڑے گا، جیسے ہم سائنس کے علوم تک پہنچے انگلش کو سیکھا، اور جن قوموں نے انگلش نہیں سیکھی تو انہوں نے اسے اپنی زبانوں میں ڈب کیا، ترجمہ کیا۔ تو ان جتنے علوم تھے، پہلے کیمسٹری کے علم کے لیے عربی پڑھنا لازم تھا، کہ پرانا کیمسٹری کا علم سارا عربی میں تھا۔ پہلے سائنٹسٹ دنیا میں مسلمان ہی تھے۔ پھر جو قوم محنت کرتی ہے، علم تو کسی کی وراثت نہیں، کسی کی جاگیر نہیں، جو قوم کوشش کرے گی اللہ اس پہ علم کے دروازے کھول دے گا۔ نیوٹن کے بارے میں مجھے ابھی یاد آیا کہ وہ کئی گھنٹے یوں سیدھا لیٹا رہتا تھا، کئی گھنٹے ہلتا بھی نہیں تھا، ایسے سیدھا پڑا ہوا، اور سوچوں میں گم ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے لاش کی طرح پڑا۔ پھر ایک دم اٹھتا اور قلم اٹھاتا، رجسٹر اٹھاتا، اور کرسی پر بیٹھنے کی بجائے ٹیبل پہ جھک کے لکھنا شروع کرتا، اور کئی گھنٹے لکھتا چلا جاتا، اسے یاد بھی نہ رہتا کہ کرسی پڑی ہے، چلو اسی پر بیٹھ جاؤں۔ اتنا غرق ہوا وہ اپنے علم میں۔ جس دن اس کی شادی تھی تو اس کے دوست نے کہا شادی پہ نہیں چلنا۔ پوچھنے لگا کس کی؟ انہوں نے کہا تمہاری۔ کہا میری؟ اچھا، مجھے تو یاد ہی نہیں۔ تم دادے کے بھائی کے چاچے کے نواسے کی شادی میں چھٹی لینے آ جاتے ہو، تم نے خاک علم سیکھنا ہے۔ وہ اپنی دنیا کے علم میں ایسا مگن ہوا کہ اس کو اپنی شادی یاد ہے، تو اللہ نے اس پہ علم کھول دیا، ساری دنیا نے اس سے استفادہ کیا۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے اور عربی زبان میں ہے۔ میری تمنا تھی اللہ میرے ذریعے سے ایک ایسی جماعت تیار کر دے جو اس کے خزانوں سے براہ راست استفادہ کرنے والا۔ میں بھی تمہارے استادوں سے کہہ رہا تھا، مفسرین بھی ہمارے جیسے انسان ہی تھے نا۔ اب جتنے علماء ہیں وہ تفسیر دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنی سوچ نہیں لگاتے، عقائد، فرائض، غایات، مقاصد، یہ تو اندھے ہو کے چلنا ہے، لکیر کے فقیر ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو علم کا سمندر ہے، وہ صرف کیوں ہم رازی پہ اٹکے ہوئے ہیں، یا آلوسی پہ اٹکے ہوئے ہیں، یا ابن کثیر پہ اٹکے ہوئے ہیں؟ جس چشمے کا پانی پی کر انہوں نے یہ موتی ڈھونڈ نکالے، تم بھی کرو۔ عرب کو ضرورت نہیں تھی، ان کی اپنی زبان تھی۔ جب ولید بن مغیرہ آپ سے ملنے آیا نا، آپ کو وہ سمجھانا چاہتا تھا یہ کام چھوڑو، تو جب وہ اپنی بات کر چکا تو آپ نے اسے کہا میں اپنی بات سناؤں؟ آپ ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے، اکثر قرآن پڑھتے تھے، تو آپ نے کہا میں اپنی بات سناؤں؟ انہوں نے کہا سناؤ۔ تو آپ نے سورہ مزمل یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا
فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔ آپ ترجمہ سارے سمجھ گئے ہیں؟ کوئی حرکت محسوس ہوئی ہے یہاں؟ اوپر سے ہی گزر گیا۔ اب یہ کافر بیٹھا ہوا ہے، یہ عربی دان ہے، نصیب ہارا ہوا تھا، عربی دان ہے اور عربی کو سمجھتا ہے۔ اس کے اوپر کیا تاثر ہوا؟ تو میری طرف دیکھو، نے کہا یہ اس کا چہرہ تھا، فرجع قہقرا، پیٹھ نہیں پھیر سکا، الٹے پاؤں واپس نکلا، الٹے پاؤں۔ یہ کرتا 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 الٹے پاؤں دروازے سے نکل کے بھاگا اپنے گھر کی طرف۔ کس چیز نے اس کو توڑ دیا؟ جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہی تو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہاں؟ اور ہم نے رسول بھیجا جیسے موسیٰ کو بھیجا، اور تیار ہو جاؤ، ایک دن آ رہا ہے جس دن آسمان ریزہ ریزہ ہوگا، بچہ بوڑھا ہوگا۔ ان الفاظ میں کیا طاقت تھی جو ایک کافر کے رنگ فق پڑ گیا، وہ پاگل ہو گیا۔ یہ تاثر اس کلام میں موجود ہے، اگر ہم میں کوئی وہاں تک پہنچ جائے، اس کو سمجھیں۔ ہم تو اردو آج کل تمہارے جیسے اردو تفسیروں پہ ہی اپنے علامے بنے بیٹھے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب کی پڑھ لی تفسیر، یا کوئی اور اردو کی تفسیر پڑھ لی، اور چل بھائی علم کے موتی بکھرنے لگے، سارا پرایا مال۔ تو میری یہ تمنا ہے، ہو سکتا ہے ایسے ہی بس دیوانے کا خواب ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ اسے حقیقت بھی کا روپ بھی دے دے، کہ اس کتاب اللہ سے براہ راست نفع اٹھانے والے بنے۔ احکام میں کوئی، اب جو میں نے پہلے واضح کر دیا، میں کوئی تمہیں سلف کے طریقے سے ہٹا نہیں رہا ہوں، بلکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں، ہم رجال و نحن رجال، ہم رجال و نحن رجال، کہ جب آئے گی بات حماد پر اور علقمہ پر اور ابراہیم نخعی پر، تو پھر ہم رجال و نحن رجال۔ ہم نے اپنے دماغوں کو بند کر دیا ہے، ہاں عقائد میں بند ہیں، فرائض میں بند ہیں، غایات میں بند ہیں، بنیاد میں بند ہیں، اصولوں میں بند ہیں، لیکن فروع میں تو دروازے کھلے ہوئے۔ کہ اللہ تمہیں ذوق سلیم دے دے عربیت کا، کہ جس سے تم کلام کے اشارہ سمجھو، کیونکہ یہ تو وہ علم ہے کہ ساری دنیا امام راضی بن جائے اور تفسیر لکھ لکھ سمندر کی سیاہیاں خشک کر دے، اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، جسے اللہ کی ذات کی کوئی انتہا، ابتدا اور انتہا نہیں ہے، ایسے اس کی بھی نہ کوئی ابتدا نہ انتہا۔ اس لیے تو جنت کی محفل لگے گی جس میں قرآن پر بحث ہوگی، اور اس میں صرف علماء کی شرکت ہوگی اور کوئی شریک نہیں ہوگا، اور اس پر ایک ایک لفظ پہ اللہ تعالیٰ علم کے جو دریا اور سمندر کھولے گا، تو اس میں ایسے گم ہوں گے، ایسے غرق ہوں گے کہ انہیں نہ جنت یاد رہے گی، نہ جنت کی نعمتیں یاد رہیں گی، ایسا نشہ ہوگا۔ آج جس کو ذرا سا اللہ علم کا ذوق دے دے تو اسے کچھ یاد نہیں رہتا ہے، تو جنت میں جب اللہ اس قرآن کو کھولے گا اور اس کے سبحان اللہ معانی کو آشکارا کرے گا، میں چاہتا ہوں اللہ تمہیں وہاں تک پہنچا دے۔ تو یہ ایک مادی چیز ہے، یعنی عربی کا سیکھنا ایک مادی چیز ہے، پھر اس کے ذریعے سے اس کے حسن و جمال تک پہنچنا، پھر اس کے خوبصورت معانی کو نکالنا۔ آج کے دور میں قرآن مجھ سے کیا مانگتا ہے، آج کے دور میں قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، آج کے دور میں، آج کے حالات میں، آج کے مسائل میں، آج کے مشکلات میں، قرآن سے مجھے کہاں سے روشنی ملے گی؟
کہ ہم فوراً دوڑیں قرآن کی طرف، ہم دوڑیں حدیث پاک کی طرف، سیرت پاک کی طرف۔ ایک ہے فقہ السنہ، ایک ہے فقہ السیرہ۔ فقہ السنہ تو ترمذی، ابو داود، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، یہ سب فقہ السنہ ہے کہ نبی کے فرمان سے احکام کا استنباط کرنا۔ ایک ہے فقہ السیرہ، نبی کی زندگی سے زندگی کو دریافت کرنا کہ میری آج کی زندگی کے کچھ نئے انداز ہیں، نیا زمانہ ہے، نئے طور و اطوار ہیں، میں اپنے محبوب کی زندگی میں سے کس طرح نکالوں وہ جو میری آج کے مسئلے کا حل ہو۔ اس کو میں نے نام دیا ہے فقہ السیرہ۔ اس پر کوئی کام خاص نہیں ہوا، تو ہمارا منبع قرآن ہو، ہمارا منبع حدیث پاک ہو، سیرت پاک ہو کہ میرے نبی کا فرمان کیا ہے۔ ہاں، اب اپنی سمجھ کو اتنا آزاد بھی نہ کریں کہ جو اکابر امت کہہ کر گئے ہیں اس سے بالکل ہی کہیں اور جا کے کھڑے ہوں، یہ بھی گمراہی ہے۔ اور اتنا بھی اندھے نہ بنے کہ ایک چیز دلائل کے لحاظ سے تم پہ روشن ہو چکی ہے، پھر تم اس لیے کہو کہ نہیں 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 پیچھے سے یہی لکھا آ رہا ہے، ہم نے اسی کو دیکھ کے چلنا ہے، چاہے تمہیں روز و روشن کی طرح ایک چیز نظر آ جائے، تو یہ علمی خیانت ہوگی۔ تو ہم سیرت سے جڑیں اکابر کے علم کی روشنی میں، ان کی تحقیقات کی روشنی میں، لیکن کوشش کریں کہ جس چیز نے اکابر کو اکابر میں، تم بھی اکابر بن جاؤ۔ یہ کوئی نبوت کی بات تھوڑا ہی ہے کہ نبوت تو اللہ چنتا ہے نا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور اس کے بعد تو اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، آؤ یہدی الیہ من ینیب، آؤ لے لو، جتنا لینا چاہتے ہو لے لو، تو اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ وہ ابو یوسف دھوبی کے بیٹے ہیں، غریب، فقیر، مسکین، اور علم کا شوق لگ گیا، اور ماں بھیجتی کام پہ اور وہ بیٹھ جاتے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں۔ ایک دن وہ آ گئی، کیوں میرے بچے کا ستیہ ناش کر رہا ہے؟ تو امیر آدمی ہے، پکی پکائی تجھے مل جاتی ہے، میں بیوہ، یہ یتیم، کیوں میرا بیڑا غرق کروں، میں نے کچھ کام کرنے دے۔ تو امام صاحب نے کہا، یا رعنا انی لارا ابنکی یاکل فالودج فی صحن الفروزج فی دہن الفستق علی سفرت الملوک۔ کہا بی بی میں تو تیرے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں، یہ پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ فیروزے کے پلیٹ میں بیٹھا بادشاہ کے دسترخوان پہ کھا رہا ہے۔ دھوبی کا بیٹا، یتیم، اور وہ بیوہ، اور کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ میں اسے بادشاہ کے دسترخوان پہ فالودہ کھاتے دیکھ رہا ہوں، فالودہ بھی پستے کے تیل میں بنا ہوا، اور آگے ڈونگا بھی فیروزے کے پتھر کا۔ وہ کہنے لگی، بڈھا ہو گیا نا تاں کملا ہو گیا، کہنے لگی انک شیخ قد خرفت، یہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہے، انک شیخ قد خرفت، تو بوڑھا ہو گیا تو بے عقلی والی باتیں کر رہا ہے، سانو روٹی نہیں لبدی تو انہوں بادشاہ ماں کو پڑھا دے، کوئی عقل دی گل کر۔ ابو حنیفہ اللہ کے پاس چلے گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ ابو یوسف غیر معلوم زندگی گزار رہے ہیں، غیر معلوم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہارون نے اپنی بیگم سے کہہ دیا، تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری، تمہیں 3 طلاق۔ تو پیچھے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ 3 طلاق کے بعد تو راستہ بند ہو جاتا ہے۔ 2 دن پہلے میں نے طلاق کا مسئلہ بتایا تھا کہ اللہ کے واسطے 3 طلاقیں نہ دیا کرو، اگر کوئی چارہ نہیں بچا، سارے کام کرنے کے بعد نہیں جڑ رہا کام، 1 طلاق دو۔ 1 طلاق سے بھی وہی ہوتا ہے جو 3 طلاق سے ہوتا ہے۔ 3 کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے، 1 کے بعد آپ رجوع کر سکتے۔ تو اس نے سر پکڑ لیا، علماء بلائے،
ہاں جی میں نے یہ کہہ دیا ہے کیا ہوگا؟ تو سب نے کہا رات آئے گی طلاق ہو جائے گی، یا اس کو ملک سے باہر نکالو۔ ملک سے باہر کہاں نکالے؟ فیصل آباد پر بھی اس کی حکومت تھی، سارے پنجاب تک اس کی حکومت تھی، تو کوئی جہاز تو ہے نہیں بھی چلو چڑھاؤ تو نیو یارک پڑھا دے تو وہ پریشان، تو پھر کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک ہے، کہ اسے بلاؤ۔ ان کا چند دن پہلے پڑوسی یہودی تھا مالدار، اس نے گلی تنگ کر دی، دیوار آگے کر کے گلی تنگ کر دی، جو ناجائز تجاوزات شروع سے چلی آ رہے تو یہ ہماری سڑک ناجائز تجاوزات کتنی شکار ہے، یہ جو نور پور والی سڑک ہے کتنا آگے بڑھے ہوئے ہیں، آگے پھر ریڈیوں والے۔ تو امام صاحب نے کہا بھائی غریبوں کا راستہ تنگ نہ کر، تو اس نے بڑے تنک کے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو میں راستہ دے دوں گا، میں غریب دے بچے نے روٹی نہیں لبدی، پالکی کتوں لبنی؟ تو ابو یوسف بلائے گئے، کہنے لگے ہارون رشید کہ میں نے بیگم کو یہ کہہ دیا ہے تو کوئی راستہ ہے طلاق نہ ہو؟ تو انہوں نے فوراً بن سوچے کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی۔ تو علماء نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کیسے نہیں پڑے گی، تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدوں پہ ہارون کی حکومت نہیں ہے، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ تو ہارون رشید نے نعرہ لگایا اور ساتھ ہی کا پرچہ لاؤ، قلم لاؤ، دوات لاؤ، ٹک 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 ٹک۔ آج کے بعد ابو یوسف پوری اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس بنایا جاتا ہے۔ اور پھر کہا 1,00,000 درم ابھی ان کے گھر پہنچائے جائیں۔ انہوں نے کہا لکھ ویکھیا نہیں انہوں نے گھر لکھ کٹھا، حکم ہو گیا۔ پھر جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے ٹھہرو ٹھہرو، پالکی بلاؤ، پالکی پالکی میں بیٹھاؤ، 4 غلام اس کو اٹھا کے ان کو پالکی میں بیٹھا کے گھر لے جائے۔ گلیاں تنگ ہوتی تھی تو گھوڑا اندر سے جا نہیں سکتا تھا، تو اس لیے پیدل اور مالدار لوگ پالکی۔ جب گلی کے کنارے اس پر کونے پر پہنچے تو کہنے لگے بھائی پالکی یہاں رکھ دو، پالکی میں رکھ دی۔ گھر تو بھی آگے تھا، وہ کہا وہ یہودی کو بلاؤ یہودی کو بلایا، انہوں نے دیکھا پالکی، شاہی غلام، وہ تو کانپنے لگا کہ دیکھ بھائی میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب ہمارا راستہ کھلا کر دو۔ انہوں نے کہا جو میں کھلا کر دیتا ہوں، انہیں دیوارے سے پیچھے ہٹا دی۔ تو یہ آیت باقی علماء کے سامنے بھی تو تھی۔ ابو یوسف نے اس آیت کو کیسے پکڑا؟ یہ لغت سے مناسبت ہے اور اللہ کی تائید۔ اللہ کی تائید تو پہلے ہے، سبب کی دنیا میں لغت سے مناسبت۔ یہ پہلے سے کوئی ابو حنیفہ سے تو نہیں سنا، حماد سے تو نہیں سنا، امام مالک سے تو نہیں سنا، ایک دم اندر میں آیا ہے کہ یہ قرآن سے مناسبت کی بات، یہ چاہتا ہوں۔ امام اسماعیل قرآن پڑھ رہے تھے مسجد میں زور سے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم، یوں پڑھا۔ چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو، اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو ایک بدو بیٹھا تھا، کہا یا ھذا ایو کلام ھذا، او میاں یہ کون سا کلام پڑھ رہے ہو؟ تو اس میں کہنے لگے کلام اللہ، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کلا واللہ لا، اللہ کی قسم یہ قرآن نہیں ہے۔ اس میں ہی بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے بدو، یہ قرآن نہیں ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ آیت دہرائی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، ہاں واللہ عزیز حکیم۔ ہاں بھائی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، غفور الرحیم نہیں ہے، عزیز حکیم، کہتا ہے یہ ہے کلام اللہ۔ اسماعیل کہنے لگے تم عالم ہو؟ کہو میں انگوٹھا چھاپ، میں کتنے عالم، دیہاتی۔
کہا تو تمہیں پتہ کیسے چلا کہ غفور الرحیم غلط ہے اور عزیز الحکیم ٹھیک ہے؟ کہا تو پیچھے کیا کہہ رہا ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹ دو، اس کے بعد غفور الرحیم جڑتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس سزا سنانے کے بعد غفور الرحیم نہیں آئے گا، عزیز الحکیم آئے گا۔ لو غفر ورحم لم یامر بالقطع، اگر غفور الرحیمی دکھاتا تو کاٹنے کا حکم نہ دیتا۔ عز فحکم فامر بالقطع، عزت دار ہے، حکمت والا ہے، کہ کاٹ دو ہاتھ، کاٹ دو۔ کہ یہ اس سے جڑتا ہے، غفور الرحیم نہیں جڑتا۔ یہ سلیقہ عرب کو فطری طور پہ حاصل تھا۔ ہم تو کچھ دغا ہیں، کچھ اسی تسی ہیں، کچھ پٹھان بیٹھے ہیں، کچھ پنجابی بیٹھے ہیں۔ عرب ان کی ضرب یضرب ضربا وهو ضارب وضرب یضرب ضربا وهو مضروب، ضرب سے شروع ہوتی، ضرب پہ ختم ہوتی ہے۔ تو بیچارہ کلام میرے رب کی کتاب، اس سے تمہیں عشق ہو جائے، پھر امت کو بتاؤ، اس سے لو امت کو بتاؤ۔ یہ اکابر کی رائے کے سائے میں چلتے ہوئے میں تمہیں کوئی مجتہد مطلق نہیں بنانا چاہتا ہوں، لیکن اندھا مقلد بھی نہیں بنانا چاہتا، ورنہ علم پڑھنے کا کیا فائدہ۔ تو روزانہ قرآن پاک سے تھوڑا بہت جو ذہن میں آتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ ہم نے کل ختم کر لی تھی، ختم تو نہیں کی، یعنی اس میں سے جو دو چار باتیں میرے ذہن میں آئی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب سورہ آل عمران شروع ہو رہی۔ پہلے میں آپ کو ان صورتوں کا پس منظر بتاؤں۔ سورہ بقرہ میں یہود سامنے ہیں اور ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہود کو دعوت ہے۔ آپ دیکھیں گے سارا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، بنی اسرائیل کا قصہ، سب کے سب، پھر آگے چل کے کچھ معاشرت ہے اور طلاق کے حکام ہے، روزے کے حکام ہے، لیکن زیادہ سورہ بقرہ بنو اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس میں یہود کو دعوت۔ سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے یہ ہے، اس میں عیسائیوں کو دعوت ہے، نصارہ کو دعوت ہے آل عمران میں، اور اس کا سبب نزول بھی یہی ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، ان سے بحث مباحثہ ہے، تو وہ یہاں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مضمون چلتا ہے۔ سورہ نساء اور مائدہ میں عرب کے رسوم کی اصلاحات ہے، گھر کی زندگی عرب کے لیے تعلیمات ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام ہے، اس میں مجوس کو دعوت، آتش پرست، آگ کے پجاری۔ اس کے بعد سورہ اعراف ہے، اس میں ساری اقوام عالم کو دعوت ہے انبیاء کے قصوں کے ذریعے سے۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے، دعوت کے اصول کیا ہیں جب تم دعوت کو لے کے نکلو گے، کہیں لڑنا پڑے گا، کہیں صلح ہو جائے گی، کہیں لوگ ویسے قبول کریں گے، تو اس کے کوئی 14-15 اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بتائے ہیں۔ تو دعوت مکمل ہو گئی، دعوت کے اصول انفال میں مکمل ہو گئے۔ سورہ توبہ میں پھر اعلان جنگ ہے، براءۃ من اللہ و رسولہ۔ تو اس سورت کے شروع میں ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا مانگی ہے راسخون فی العلم نے، راسخون فی العلم نے یہ دعا مانگی ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا ہمیں ہدایت دینے کے بعد، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت کا فیضان فرما، تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ زیغ، یہ میری انگلی پہ غور کرو، تھوڑی سی ٹیڑھی ہے نا، بتاؤ نظر آ رہے ہیں؟ تھوڑی سی ٹیڑھی نظر آ رہی، یعنی ایسے بالکل سیدھے نہیں ہے۔ اس کو میں یوں کر دوں یوں تو اب یہ سیدھی ہے، ٹھیک ہے، یوں کیا تو ہلکا سا کجی آئی ہے، اس کو عربی میں زیغ کہتے ہیں، زیغ۔ ٹھیک،
تھوڑا سا کسی طرف مائل ہو جانا، اس کو زیغ کہتے ہیں۔ اور یہاں ہے راہ حق سے تھوڑا سا ہٹ جانا۔ تو راسخون فی العلم کی دعا کیا ہے کہ یا اللہ ذرا سا بھی تیری راہ سے ہمیں ہٹانا نہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا ہونا چاہیے بعد اذ ہدیتہا، دلوں کو ہدایت، چونکہ قلوب ہے تو ادھر مرجع ہونا چاہیے بعد اذ ہدیتہا، تو وہاں یہاں ہے بعد اذ ہدیتنا، تو نا اور قلوب میں اتفاق اور اتحاد یہ ہے کہ دل ہی تو انسان ہے، انسان ہی تو دل ہے، اگر دل ٹیڑھا ہے تو انسان ٹیڑھا ہے، دل سیدھا ہے تو انسان سیدھا ہے۔ ان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد کلہ ولو فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جو سیدھا چلے تو انسان سیدھا چلتا ہے، ٹیڑھا ہو جائے تو انسان ٹیڑھا ہوتا ہے۔ یہ بہت عالی شان دعا ہے اور علم والوں کی دعا ہے، اس لیے میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ علم والے کون ہیں، میرے تیرے جیسے نہیں، الراسخون فی العلم۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ، جن کے دلوں میں تھوڑا سا چڑا پن آ گیا تو وہ کسی اور طرف چل پڑے، اور جن کے دل میں علم گڑا ہوا ہے اور راسخین ہیں وہ اتنا ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ یہ کیفیت باقی رہے، یہ اتنا سا بھی ہمیں اپنی راستے سے نہ ہٹنے دینا۔ دل اور میں اور دل ایک چیز ہے، لہذا بعد اذ ہدیتنا قلوب کی جگہ قلوب نا کی جگہ، کہ یا اللہ جب ہمارے دل تو نے سیدھے کر دیے تو ان میں ذرا بھی ایسے نہ ہو۔ اور یہ عجب الفاظ ہیں، وہب لنا، عربی میں ہے وہب، آتا، اعطا، دینے کے لیے تین الفاظ ہیں، ایک آتا دینا، مطلق دینا، اس دینے میں لینے کا مطلب بھی پایا جاتا ہے کہ دے کے واپس لیا جا سکتا ہے۔ آتیتہ، میں نے اسے دیا، مالک نہیں بنایا ہے، اس میں مالک بننے کا معنی نہیں پایا جاتا ہے، لہذا میں نے کہا بھائی واپس کرو میری چیز۔ آتا دینا، ایسا دینا کہ مالک بنا دینا، واپس نہیں لینا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، ہم آپ سے واپس نہیں لیں گے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے، تو اسی توتی کا اگلا وضاحت ہے وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے واپس بھی لے لے، دے بھی دے لے بھی لے، لیکن آتا کے بعد لینا نہیں ہے، بس دے دیا۔ وہابہ ان دونوں سے اوپر ہے۔ وہابہ کیا ہے؟ کسی کو ایسا تحفہ دینا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، کسی کو وہ دینا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، تو اس کی خوشی کی کیا حد ہوگی۔ 1984 میں عرب شہزادے آئے تھے تو مجھے ان کے ساتھ ترجمان بنایا، ہم گئے پشاور، مسجد محبت خان سے ہم شفٹ ہو رہے تھے دوسری کسی مسجد میں، تو وہ عرب شہزادہ میرے ساتھ ہم ایک گاڑی میں تھے، تو ایک پٹھان وہ مانگنے والا خدائے دا پارا خدائے دا پارا خدائے دا پارا، وہ میں کہا کرتا ہوں پنجابیوں نے اللہ کو خدا بنا دیا، پٹھانوں نے خدائے بنا دیا، وہ 4 قدم اور آگے چل گئے، خدائے پاک خدائے پاک۔ ارے بھائی خدا مت کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ خدا میں وہ نور نہیں ہے۔ خدا کسی فارسی انسان نے بنایا تھا لفظ، اور اللہ میرے اللہ نے اپنا نام چن کے بنا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا انی انا اللہ العزیز الحکیم، اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ دیکھو تو صحیح، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ہی اللہ۔
خدای دا پارا، خدای دا پارا، وہ مانگتا ہوا آ رہا تھا۔ اب اس زمانے میں دیتے تھے 4 آنے 8 آنے، کوئی بڑا سخی تو روپیہ، ٹھیک۔ وہ آ کے گاڑی کے ساتھ لگ گیا اور شیشے کے ساتھ، مجھے آج اس کی شکل یاد ہے، سفید داڑھی تھی، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، خدای دا پارا۔ انہوں نے کہا یہ گاڑی والا کو 1 روپیہ دے دے گا۔ اب اس کے تصور میں یہ تھا، اس شہزادے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے تو اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ تو اب وہ کہہ رہا خدای دا پارا، خدای دا پارا، خدا 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 خدا، دوڑ لگائی اس نے، بھاگا، ایسا بھاگا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، میں نے کہا یہ اس لیے بھاگا ہے شیخ کہ وہ یہ سمجھا کہ تم نے غلطی سے دے دی ہیں تو کہیں واپس نہ لے لو، یہ اس لیے بھاگا ہے۔ اس کو پورے مہینے کا راشن تم نے دے دیا ہے، یہ بیچارہ پورے مہینے میں اتنے نہ کماتا جتنے تو نے 1 منٹ میں اس کو دے دیے۔ اس کو کہتے ہیں واہب، اس کو کہتے ہیں ہبہ، اس کو کہتے ہیں موہبہ۔ اس کا نام ہے کسی کو وہ دینا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ یہ علم والوں کی دعا بتا رہا ہوں، محتاج بن کے مانگا کرو۔ جو یہ دعا روزانہ مانگے گا اللہ اس کا ایمان پہ خاتمہ کرے۔ میں پچھلے 40 سال سے یہ دعا روزانہ مانگتا ہوں، بلکہ 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا۔ جتنی جب رائن میں داخل ہوا تھا تو اس وقت یہ سنا تھا، اس دن سے آج تک میرا اس کا ناغہ نہیں سوائے کوئی شدید بیماری کی۔ تو وہب حب لنا، یا اللہ ہمیں جو ہے نا وہ تحفہ دے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، میرے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، ہمیں وہ دے۔ اور آگے ہے من لدن کا، ایک ہوتا ہے عندی، ایک ہوتا ہے لدیہ۔ عندی یہ میری جیب میں تسبیح ہے، میری مٹھی میں ہے، اس کو عندی صبح نہیں کہا جائے گا۔ ویسے تو کہہ سکتے ہیں لیکن لفظ جس چیز کے لیے بنا ہے، یہ گلاس پڑا ہوا ہے مجھ سے دور ہے، اس کو میں کہہ سکتا ہوں عندی کاسن، میرے پاس گلاس ہے۔ لدیہ نہیں کہہ سکتا ہوں، لدیہ کے لیے اتصال ضروری ہے، ایسا کہ فل قبضہ۔ اس کو میں کہہ سکتا ہوں لدیہ صبحتن، میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، میرے پاس تسبیح ہے۔ عندی کاسن، یہ گلاس میرے قریب پڑا ہوا ہے، عندی۔ تو اللہ خود ہی ہمیں دعا سکھا رہا ہے، سبحان اللہ، اور علم والوں کی دعا سکھا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ایک تو تیری طرف سے جو رحمت ہونا وہ ہو، وہ جو ہمارے وہم و گمان میں نہ ہو، اور دوسرا تیری رحمت تو لامحدود ہے، وہ جو خاص تیرے پاس ہے نا، تیرے پاس من لدن کا، وہ ہمیں دینی ہے رحمت جو تیرے پاس ہے، جو خاص تیرے پاس ہے، جو تو نے چھپا کے رکھی اپنے بندوں کے لیے۔ اس کی رحمت تو عام ہے، کوئی چھپی ہوئی نہیں، پر یہ لذا کا لفظ بتا رہا ہے کہ کوئی بہت خاص الخاص چیز ہے۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا، میں نے کل آمن الرسول بتایا کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک کلام ہے جو اترا ہے۔ تو من لدن کا، من لدن کا، یا اللہ خصوصی شے ہو اور وہ ہو جو خاص تیرے خاص خزانوں میں ہے، وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہے۔ الرحمن یہ عام ہے، الرحیم خاص ہے، تو اسی لحاظ سے من لدن کا رحمہ۔ اور کیوں؟ اچھا انکا انت الوہاب، اور صرف ایک دفعہ نہیں دینا، یہ جملہ اسمیہ ہے جس میں دوام ہوتا ہے۔ یا اللہ تو دیتا ہی رہیں، ایک دفعہ نہ دیندہ ہی رہیں، دیتے رہنا یہاں تک کہ یاتینا الیقین، ہمیں تیرا بلاوا آئے اور ہم لبیک کہتے ہوئے تیری بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ تو ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، اور اہل علم والے والراسخون فی العلم۔ ہم تو چلو شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کی زبان پہ کہلوا دیا علماء، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن
ایک حدیث یاد آ گئی، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا۔ ایک آدمی مر گیا تو لوگ کہنے لگے مولانا صاحب، حافظ صاحب یا حاجی صاحب یا تبلیغی صاحب، نیک نسبتوں سے، مؤذن صاحب۔ صبح صبح بہت پرانی بات ہے، فون آیا، بلال مسجد کے مؤذن تھے، ان کا نام تھا رمضان۔ تو ایک ساتھی نے کہا جی بلال مسجد کا مؤذن فوت ہو گیا۔ یہ نہیں کہا بھائی رمضان فوت ہو گئے۔ تو مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ ایک آدمی مرتا ہے، اللہ کے علم میں نمبر 2 آدمی ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے، مؤذن ہے، عالم ہے، تبلیغ والا ہے، محدث ہے، مفسر ہے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی ہے، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو بڑا اچھا ہے، تو میں اپنے علم کو چھوڑ کر اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں، چل جا میرے۔ تو بچوں اللہ سے مانگو، اللہ نے ہمیں لوگوں کی نظروں میں علم والا بنا دیا، لوگ ہمیں عالم کہتے ہیں، اللہ ہمیں یہ نسبت دیے رکھے یہاں تک کہ اسی پہ اختتام ہو۔ ہم تاجر کی نسبت لے کے نہ مریں، ہم ذمہ دار کی نسبت لے کے نہ مریں، ہم کسی تیلی لوہار کی نسبت لے کے نہ مریں، ہم اس علم کی تبلیغ کی نسبت لے کے مریں، درس و تدریس کی نسبت لے کے مریں، تو اللہ کہے گا بندہ تھا تو نمبر 2 پر لوگ کہہ رہے ہیں تو اچھا چل جا معاف کی۔ تو جب راسخون فی العلم یہ دعا مانگتے ہیں، اور کیا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرف پھرو، ربنا شروع ہو رہے، ربنا، اللہم نہیں، ربنا، کہ پالنے والے، اور پہلے لفظ میں ہی پیار و محبت آ رہا ہے، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں ذرا سی بھی کجی ٹیڑھا پن نہ آئے، بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں ہدایت دی تھی، وہب لنا، اور خاص اپنی رحمت ہو تیری، جو تیرے خاص خزانوں میں ہے وہ تو نے دینی ہے اور دیتے رہنا، انکا انت الوہاب، کہ تیرے سوا ہے کون جو ہمیں دے گا۔ اس دعا کو بچوں اپنا معمول بنا لو، انشاءاللہ میرے مالک کا فضل شامل حال رہا تو دنیا سے عافیت کی واپسی ہوگی اور عزت کی رخصتی ہوگی۔ آگے ایک بڑا خوبصورت تقابل ہے دنیا اور آخرت کا، وہ ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ یہ تو ہو گئی دنیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں خواہشات کی لذتوں نے دیوانہ بنایا ہوا ہے، تمہیں دنیا کی لذتوں نے دیوانہ بنایا ہوا ہے، اور ان دنیا کی لذتوں میں سب سے پہلے عورت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز عورت ہے۔ اور ایک آپ کو اپنا تجزیہ بتاؤں کہ دنیا پھری اور پھر کبھی جنگل، کبھی عرش، کبھی فرش، میں جو شعر پڑھا کرتا ہوں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے نر ہیں وہ بہت خوبصورت اور مادی انتہائی تھکی ہوئی، چوڑی۔ مور دیکھا ہے؟ مور نر دیکھا ہے؟ کیا اس کے پر، کیا اس کی شان، کیا اس کا حسن، اور مور نہیں ویکھی مری ہوئی چوئی دی طرح۔ گھوڑے کو دیکھو، میرے والد صاحب گھوڑے رکھا کرتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو جو نر گھوڑے ہوتے تھے ایسے ان کا سر اٹھتا، اور گھوڑیاں ہی کرتی ہوتی تو ساری، حتیٰ کہ چوہا بھی سونا ہوتا ہے چوئی نہ دو۔ نر کبوتر دیکھو، مادہ کبوتر دیکھو، نر شیر دیکھو، شیر نہیں دیکھو، کھوتا بھی سونا ہے کھوتی نہ دو۔ یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ انسان کے سوا جتنی مخلوق، جاندار،
اس میں نر خوبصورت ہے، مادہ اس کے مقابلے میں بالکل ماٹھی، اور انسانوں میں اس کے برعکس ہے، اس میں مادہ خوبصورت ہے، نر اس کے مقابلے میں نوکر ہی لگتا ہے بیچارہ۔ اللہ نے عورت کو حسین بنایا ہے، مرد سے زیادہ حسین اللہ نے عورت کو بنایا ہے۔ اور جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا اور نبیوں کا پڑوس اور اللہ کا دیدار، جو ایک روحانی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ جنت کی نیک عورت ہے، جنت کی حور ہے۔ اس سے بابا آدم علیہ السلام جو جنت میں اداس پھرتے تھے، جب ماں جی آئے تو ٹھر پائے آدم علیہ السلام، خوش ہو گئے، واہ واہ جوڑی بن گئے، جوٹی دار آ گیا۔ اور یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سب سے حسین بنایا، لیکن یہ بات کم معلوم ہے کہ عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حوا کو بنایا۔ ایسے حوا، آج تک کوئی عورت ایسی خوبصورت نہیں پیدا کی گئی جیسی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کی۔ تو انسانی لذتوں میں سب سے بڑی لذت، سب سے بڑی خواہش وہ اللہ نے عورت، نیک عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا چند روزہ ساز و سامان ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ درجے کا ساز و سامان نیک عورت ہے، نیک عورت جس سے زندگی کی رونق ہے، جس سے زندگی میں حسن ہے، جس سے زندگی میں جمال ہے۔ عربوں میں دستور تھا مار پٹائی کا، تو جب مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو گئی تو عورتوں نے آ کے شکایت کی ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں، تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر غضبناک انداز میں کہا جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اس قدر شدید ڈانٹ پلائی، جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا اس میں کوئی انسانیت نہیں، لا خیر فیہم، کوئی انسانیت نہیں ان۔ اور آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور پھر فرمایا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ تم سب میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ آپ نے 9 گھر آباد کیے جب آپ دنیا سے گئے، 9 بیویاں تھیں، اور کسی گھر میں روٹی نہیں کھانے کو، دودھ نہیں پینے کو، دوا نہیں لینے کو، اور بیویاں قربان ہو رہی ہیں، صدقے واری جا رہی ہیں۔ کس بات پر؟ آپ کے اخلاق، آپ کا حسن سلوک، آپ کا اظہار محبت، آپ کی رواداری، آپ کا انصاف، آپ کی دلداری۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں عورتیں، پھر آگے نمبر 2 اولاد، پھر سونے چاندی کے ڈھیر، پھر بڑے خوبصورت گھوڑے، پھر جانور، پھر کھیتیاں۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ تو دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے، اللہ کے پاس بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ پہلے دنیا کا بتایا، ابھی ہم بیٹھے تھے تمہارے استاد کہنے لگے ذہب سونے کو کہتے ہیں، اور ذہب ہے چلے جانا، یعنی یہ وہ چیز ہے جو چلی جاتی ہے، اور فضہ بھی ہے، انفضہ سے ہے بھاگ جانا، بھگدڑ مچ جانا۔ تو سونے چاندی کے اندر ہی بھاگ جانے کا مطلب پڑا ہوا ہے، تو کون کس کے ساتھ یہ وفا کرے گا؟ لیکن انسان کی کمزوری اللہ نے بتائی کہ تمہیں عشق ہے، تمہیں تمہاری خواہش ہے میری بیوی ایسی ہو، میرے بچے ایسے ہوں، میرے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، اور میرے پاس سواریاں ہوں، گھوڑے ہوں، میرے پاس لینڈ کروزر ہو، میرے پاس مرسڈیز ہو، میرے بڑے کھیت ہوں، بڑا زمیندارہ ہو، بڑا میرا ڈیرا ہو۔ یہ سارے تمہارے اندر کے خیالات ہیں جو اندر جنم لیتے رہتے ہیں، لیکن لو بھی لوگے تو کب تک لوگے؟ شیر شاہ سوری نے جب دلی کو فتح کیا، بہت اچھا بادشاہ تھا، بہت اچھا بادشاہ، تو وہ کہنے لگا ہائے افسوس میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ 60 سال کی عمر میں اس نے فتح کیا دہلی کو، اور 66 سال کی عمر میں فوت ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں کسی کو مل جائیں، پیدائشی طور پر مل جائیں، وقت کتنا ہے؟ 60 70،
زیادہ بوڑھا ہو جائے تو اولاد ہی تنگ پہ جانے. مولانا صاحب دعا کرو ابا جی نو خیر ہو جاوے، یعنی ہوں ٹر جاوے، ماں جی تے رحمت ہو جاوے. لیکن اب اولاد سے خود سنا ہے یہ دعا کرو ماں جی سوکھے ہو جاؤ، مطلب مر کے مگرو لے جاوے. اولاد موت کی دعائیں مانگتی. تو اب اللہ اس کے تقابل میں لاتا ہے قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ. انبئ کا مطلب ہوتا ہے بار بار بتانا. لگا کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس سے تو تم اصل لے رہے ہو، میں تمہیں بار بار بتاؤں گا، پوری جنت کو قرآن میں پھیرا دوں گا، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یوں کبھی نہر، کبھی باغ، کبھی حور، کبھی سونا، کبھی چاندی، کبھی لباس، کبھی کھانے، کبھی اپنی رضا، کبھی زندگی کا ابدی سرمدی ہونا. انبئ، بار بار تمہیں میں جنت بتاؤں گا. اللہ کے فضل سے بر صغیر میں جنت سب سے پہلے اللہ نے میری زبان سے کہلوائی، ورنہ کسی بڑے سے بڑے علامہ خطیب نے جنت کو نہیں کھولا تھا. سب سے پہلے جنت اللہ نے میرے ذریعے سے چلوائی. اور وہ بھی ایک عجب میرے رب کا نظام تھا. ہم نے بھی پڑھی تو نہیں تھی، نہیں ہمیں پڑھائی گئی تھی. جنت کے ابواب چلوائی، تیز گام چل رہی تھی، نہ پڑھنے والے کو پتہ نہ پڑھانے والے کو پتہ. تو میں سال لگا رہا تھا، 80-81 میں نے سال لگایا جماعت میں. تو فروری کا مہینہ تھا اور ہماری گجراں والے تشکیل تھی، اور کویت کا ایک عرب میرے ساتھ تھا، اکرم اس کا نام تھا. اصل کہیں وہ ترکی تھا لیکن نسلوں سے آباد تھا. تو مجھ سے ایک دن کہنے لگا تو نے حادی الارواح الی بلاد الافراح یہ پڑھی ہے؟ یقین میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نام عجیب ہے نا، حادی الارواح الی بلاد الافراح. حادی وہ حدی سے ہے، یحدو سے، وہ جو اونٹ کے لیے حدی ہوتی تھی نا، اونٹ کے لیے نغمہ ہوتا تھا، اونٹ تیز ہوتا تھا، تو روحوں کا وہ نغمہ جو انہیں خوشیوں کے شہر کی طرف لے جائے. مجھے پہلے سمجھ میں نہیں، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کتاب ہے. میں نے کہا اچھا کتاب کس کی؟ کہا ابن القیم کی. میں نے کہا میں نے تو آج نام سنا ہے. کہا میں واپس تمہیں چلتے ہیں نا رائمنڈ، تو میرے وہاں پڑی ہے امانت میں تمہیں دوں گا. تو ہماری 10 دن کی تشکیل تھی، ہم واپس آئے تو اس نے مجھے وہ کتاب پکڑائی. میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. سب سے پہلے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ یا اللہ اتنا بڑا تیرا مہمان خانہ، اور ہمیں سوائے لفظ جنت کے علاوہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا دولت ہے، کیا خزانہ ہے. تو کس طرح ہم دنیا سے بے رغبت ہوں گے، کیسے غلط عورتوں کے پھندوں سے بچیں گے، کیسے دنیا کی چمک دمک سے ہم بچیں گے جب تک ہمارے سامنے جنت کی رونق نہ ہو. جنت، ایک نوجوان کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا کو روکنے کے لیے، کہ لوگ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پاک دامن ہو جا، میں نے تیرے لیے جنت کی خوبصورت لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم خود تمہارا نکاح کریں گے جنت کے حوروں کے ساتھ. اللہ نکاح پڑھے گا، سبحان اللہ. تو میں سال میں تو چل ہی رہا تھا، اور میرے اس وقت ہوئے تھے ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، 5 مہینے گزرے تھے، اور باقی 7 مہینے پڑے تھے. سب سے پہلے سال میں نے لگایا تبلیغ میں، پہلے 7 چلے ہوتے تھے. میں نے جنت کو شروع کیا، پڑھتا اور بولتا. جماعتوں میں تو پھر رہے تھے، ادھر پڑھنا ادھر بولنا، ادھر پڑھنا ادھر، وہ سورا ایک دم میری ہوا جو شہرت کی ایسے ہوا کی طرح میرا نام پھیل گیا کہ کبھی کسی نے جنت سنی نہیں تھی. وہ کہے ہم نے تو 50-70 سال عمر ہے، کوئی کہ 80 سال عمر ہے، کوئی کہ میری 50 سال عمر ہے، میری 60 سال عمر ہے، میں نے زندگی میں کبھی جنت کو نہیں سنا، میں نے پہلی دفعہ آپ سے جنت کو سنا. تو وہ جو میں پہلے مشہور ہوا لوگوں میں، وہ جنت کی وجہ سے، کہ جنت کو میں نے بیان کرنا شروع کیا. سارا 1000 آیات ہیں جنت اور جہنم پر، اور کوئی بیان ہی نہیں کرتا. کون ہم مرنا چاہتا ہے؟ کون غربت چاہتا ہے؟ کون بیماریاں چاہتا ہے؟ کون دکھ چاہتا ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ ایک آئیڈیل لائف ہو، آئیڈیل گھر ہو، ایک خوبصورت زندگی ہو. تو اللہ نے کہا میں نے چھپا کے رکھی ہے، اب تھوڑے دن میری مان لو، پھر تم آ جاؤ، پھر دیکھو میں تمہیں کیسے دیتا ہوں. تو قل انبئکم بخیر من ذلکم،
میں تمہیں یہ یہاں کی عورت، یہاں کی اولاد، یہاں کا سونا چاندی، یہاں کے گھوڑے، یہاں کی سواریاں، یہاں کی لینڈ کروزریں، یہاں کے جانور، یہاں کی زمینیں جائیدادیں تو تم دیکھ رہے ہو، تمہیں ایک اور جہان بتاؤں، ایک اور جہان بتاؤں؟ یا اللہ کون سا ہے؟ قل الذین اتقوا، وہ سب کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہے جو میرے یار بنیں گے، جو مجھ سے دوستی لگائیں گے، سب کے لیے نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو میرے یار بنیں گے۔ للذین اتقوا، یہ ہمارے دیہاتی کہتے ہیں اللہ پہ بشکش، اور یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں یہ ہی ہمیں ڈرائی رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حسین اور یزید میں فرق کرنا ہے۔ رات کو شراب پینے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا برابر ہو جائے گا؟ میرے نبی کے نواسے نے جان کیوں دے دی، نسل کیوں ذبح کروا دی؟ اگر یہی فیصلہ ہونا ہے کہ رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی برابر ہو جائیں، رات کو پوڑی بیچنے والا، شراب بیچنے والا، اور صبح سے شام تک حلال کمانے والا، تھک کے گھر جانے والا، اللہ ان کو برابر کر دے گا۔ سچ بولنے والا، جھوٹ بولنے والا برابر ہو جائیں گے، نماز پڑھنے والا، نہ پڑھنے والا برابر ہو جائیں گے، سود کھانے والا، حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے۔ تو پھر کربلاؤں کا مقصد کیا ہے؟ پھر تو ساری کربلاؤں کی تاریخ ختم ہو جاتی، ختم ہو جاتی، انسانیت نام کی کوئی شے نہیں رہ جاتی۔ تو میرے رب نے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا اعلان کیا ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ تو قرآن بتا رہا ہوں، سورہ کیا نون القلم، کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ میں فرما بردار اور نافرمان کو ایک جیسا ڈیل کروں گا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ ایک آدمی رات کو زنا کر رہا ہے، ایک مصلی پہ بیٹھا رو رہا ہے، ان دونوں کو اللہ برابر کر دے گا؟ تو للذین اتقوا، ہم نے ایک بڑا اسپیشل پروگرام، پیکج، لیکن ہے تقوی والوں کے لیے۔ اچھا، تقوی والا بننا کوئی مشکل کام ہے؟ یہ کوئی ایسی آسمانی چیز ہے، آفاقی چیز ہے؟ قرآن کا پہلا صفحہ دیکھو، کتنا آسان کام ہے تقوی والا بننا۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم سب غیب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں نا۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں نا۔ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کوئی خرچ کرتے تو ہوگے نا، مولوی ہوتا تو بخیل ہے تو چلو کوئی تھوڑا بہت تو خرچ کرتے ہوگے نا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو قرآن پہ ایمان لائے، وما انزل من قبلک، جو تورات زبور انجیل پہ ایمان لائے۔ بتاؤ اس میں سے کون سی مشکل ہے؟ ایمان لانے میں پھر ساری شرطیں آ جائیں گی نا۔ یہ کہا جا سکتا ہے یہ کیسا تقوی ہے، روزے کا ذکر ہی نہیں، زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں، حج کا ذکر ہی نہیں۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو قرآن پہ ایمان لائے تو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، حج بھی کرنا پڑے گا، سچ بھی بولنا پڑے گا، جھوٹ بھی چھوڑنا ہوگا، حرام بھی چھوڑنا ہوگا، وہ تو سارا اس میں آ گیا۔ تو للذین اتقوا، تقوی والا کوئی آفاقی ہو، تسی تو جو بڑے تقوی والے ہو۔ ارے بھائی، ہر مسلمان بڑی آسانی سے تقوی والا بن سکتا ہے، چند تو چیزیں ہیں، کر لو تو تقوی آ جائے گا۔ چلو ٹائم ختم ہو گیا، پھر جنت کل بتائیں گے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ میرے مولا، یہ تیرا گھر جو تو نے بنایا ہے، سجایا ہے، ہمارے بھی نصیب فرما دے۔ اور یا اللہ، تو نے جو اس دنیا میں شیطان کے پھندے بتائے ہیں، ہمیں ان پھندوں سے نجات عطا فرما۔ ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں میرے آقا، ہماری اتنی طاقت نہیں کہ شیطان سے لڑ سکیں، ٹکر لے سکیں۔ تو اپنے حبیب کے صدقے ہمیں شیطانی پھندوں سے بچا، اور ہمیں اپنا بنا، تقوی والا بنا، زہد والا بنا، انابت والا بنا۔ ان سارے بچوں کو ہمارے لیے زاد راہ بنا، سرمایہ آخرت بنا، اور انہیں ہادی و مہدی بنا، اور ہمارے سارے اداروں کو قبول فرما، ہماری ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما۔ اور جتنے لوگوں نے، بندوں نے، بندیوں نے، مردوں نے، عورتوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان سب کی جھولیوں کو بھر دے میرے مولا۔ سب کے دکھڑے ہیں، سب کے شکوے ہیں، سب کے
پریشانیاں ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان مبارک راتوں کی تو پھیل، سب کی جھولیوں کو بھر دے میرے آقا، سب کو خوشیاں دے دے، غم ان کے سمیٹ لے، خوشیاں ان کے گھروں میں بھر دے، ڈال دے یا اللہ۔ جس کے جو مسائل ہیں، کوئی معاشی مسائل ہیں، کوئی بیوی کو مسائل ہیں، کوئی خامد کے مسائل ہیں، کوئی اولاد کے ہیں، کوئی اپنے رشتوں ناتوں کے ہیں، کوئی کاروباری ہیں، سارے مسائل حل فرما دے، اور ہمیں یا اللہ آسانی والی، عافیت والی زندگی دے، اور آسانی والی واپسی مقدر فرما، ایمان کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، برحمتک۔